السلام علیکم، میں ہوں علم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ کے آغاز میں دو تین بہت بڑی خبریں ہیں جو میں نے آج کی اس ولاگ میں اس پر آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ عمران خان نے اپنی دو غلطی تسلیم کر لی ہے۔ وہ دو مین غلطی کون کون سی ہے اس پر آگے چل کر تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ عمران خان صاحب نے دو ایسے کون سی غلطی کی ہے جو عمران خان صاحب نے بذات خود اس کو تسلیم کر دی ہے۔ اس کے بعد اڈیالہ جیل سے بہت بڑی وارننگ آئی ہے اور پارٹی کی قیادت کو عمران خان صاحب نے جو پیغام جاری کر دیا ہے، جو پیغام بھجوا دیا ہے، اس پر بھی آگے چل کر تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کی جو ڈسپلن ہے یا ان کی پارٹی کی ورکر یا ان کے جو اہم رہنما ہے، عمران خان صاحب نے ان کو کیا پیغامات جاری کر دی گئی ہے۔ کل جو پاکستان تحریک انصاف کی جو بانی چیئرمین ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے اور طویل مدت کے بعد جو بیٹھک ہوئی ہے صحافیوں کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس پر عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ نے جو ایک مرتبہ پھر خبروں کی سرخیوں کا زینت بن چکے ہیں اور اس وقت جو ایک مرتبہ پھر جو باجوہ ہے وہ خبروں کی سرخیوں میں ایک مرتبہ پھر وہ جو ہے نا گونج رہے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر جنرل باجوہ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس پر بھی آگے چل کر تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ اس ولاگ میں اور بھی جو ایسی چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب نے اسی حوالے سے بات کی ہے اس پر بھی آگے ساتھ بات کروں گا، جیسے سروسز چیف کے بارے میں عمران خان صاحب کی گفتگو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور عمران خان صاحب نے جو دیگر سے جو اس وقت سروسز چیفز ہے جو اس وقت کام سر انجام دے رہے ہیں، تو اسی حوالے سے عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے صدر ٹرمپ کے حوالے سے، اور دیگر ایسے معاملات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت ان سے جو معاملات ہے وہ وابستہ ہے، اس پر بھی آگے چل کر تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ اس کے ساتھ امریکہ میں نئی صدر جو منتخب ہو گئی ہے ٹرمپ کے حوالے سے، جو اس وقت پاکستان میں جب امریکہ میں صدارتی انتخابات ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں جو پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہے وہ تھوڑی سے ڈفرینٹ نظر آئیں گی آپ کو آنے والی دنوں میں، اور پاکستان کی جو حالات ہے خاص طور پر سیاسی محاذ میں جو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو اس وقت پاکستان کی میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو جو چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، تو اسی حوالے سے جو آوازیں اٹھنا شروع ہوتی نظر آ رہی ہے آنے والی دنوں میں، اس میں کافی تیزیں آپ کو دیکھنے میں نظر آئیں گی۔ اس پر بھی آگے چل کر اس ولاگ میں آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے جو گفتگو کی ہے، جو غیر رسمی گفتگو کی ہے، عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے صحافیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر عمران خان صاحب جو صدر ٹرمپ کے حوالے سے جو بات کی ہے اور پاکستان میں جو اس وقت وہ اسی خبر کو لے کر پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے پھر آپ کے ساتھ اس پر بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک سے کسی صورت نہیں بھاگوں گا، میری رہائی کا معاملہ امریکہ نہیں بلکہ پاکستان میں ہی مکمل ہوگا۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں اور وکلاء سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 47ویں امریکی صدارتی انتخابات میں جیتنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پاکستان کے لیے انتہائی خوش آئندہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ صدر ٹرمپ کم سے کم نیوٹرل رہیں گے اور جو بائیڈن کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں نے باجوہ کی طرح حسین حقانی کو استعمال کر کے جو میرے خلاف لابی کی گئی ہے اس پر یقین کیا اور اپنی دو غلطیاں تسلیم کرتا ہوں۔ یعنی عمران خان صاحب نے جو دو مین غلطی کی اپنی دوری حکومت میں، اسی حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان دونوں غلطیوں کو آج تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے یہ دو غلطیاں کی ہے جس کی سزا میں آج بھگت رہا ہوں۔ اس وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، لیکن عمران خان صاحب نے صدر ٹرمپ سے نیک خواہشات کا اظہار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ صدر ٹرمپ میری رہائی کے حوالے سے کچھ نہیں کہیں گے، لیکن میں امید یہی ظاہر کر رہا ہوں کہ وہ نیوٹرل رہیں گے اور جو بائیڈن انتظامیہ کی طرح وہ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی سیاست اور جو دیگر معاملات ہیں ان میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے کہا کہ جو ان کی دوری حکومت میں انہوں نے دو غلطیاں کی، وہ مین دو غلطیاں کون سی تھی وہ آپ کے ساتھ میں اس وقت شیئر کرنا چاہوں گا۔ نمبر پہلی پر انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کی ملازمت میں توسیع دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی، اور یہ بات کئی بار عمران خان صاحب نے دہرائی ہے کہ میری دو بہت اہم غلطی یہ تھی کہ میں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا جو ہے نا میں نے غلط ڈیسیجن لیا تھا، اور میں نے زندگی کا سب سے بڑا جو غلطی کی وہ یہ تھی کہ میں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی، اور دوسری بات یہ کہ
دوسری غلطی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ کمزور اتحادی حکومت لینے کی بجائے مجھے دوبارہ انتخابات کروانی چاہیے تھا۔ یعنی عمران خان صاحب یہ دو مین غلطی بارہا دہرائی ہے کہ میں نے جو دو غلطی کی ہے اب تک جو ان کی سزا وہ بھگت رہی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے جنرل باجوہ کو جو ایکسٹینشن دی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کمزور اتحادی حکومت لینا میری زندگی کا سب سے بڑا جو ہے نا غلطی تھی اور میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی میں یہ شمار ہوں گی۔ عمران خان صاحب مزید کہتے ہیں کہ میری رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان میں ہی مکمل ہوگا۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں گے جب سے صدر ٹرمپ نے انتخابات امریکہ میں ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں صدر ٹرمپ نے انتخابات جیت چکے ہیں تو اس کی متبادل جو اس وقت خبریں چلائی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے نا عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کچھ کر سکتی ہے، اور جب صدر ٹرمپ اپنی حلف اٹھائیں گے تو اسی حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آ سکتی ہے۔ تو اسی حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ رہائی کے حوالے سے انہوں نے امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان ہی مکمل میں ہوگا۔ ملک سے کسی صورت نہیں بھاگوں گا، میرا نام مستقل طور پر اس ایل میں ڈال دے، میں نے باہر نہیں جانا۔ پہلے نواز شریف باہر گیا، اب اس کی بیٹی بھی باہر چلی گئی ہے۔ بیرونی ملک کا علاج انتہائی مہنگا ہے اور ان کا سارا ڈبر باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کی جائیداد اور ان کی پیسے ملک سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ اگر میں نواز شریف اور زرداری کی طرح چوری کی ہوتی تو ڈیل کر کے ملک سے بھاگ گیا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جمہوریت برائے نام رہ گئی ہے، عدلیہ کے ایک جمہوری ملک میں آزادی کی ضمانت ہوتی ہے جو اب نہیں ہے۔ ملک میں صرف انتخابات سے جمہوریت نہیں آتی ہے، حقیقی جمہوریت کے لیے صاف شفاف انتخابات، آزاد عدلیہ، قانون کی بالادستی، احتساب کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ انتخاب کا ڈونک تو ڈکٹیٹر بھی رچاتے ہیں۔ ملک کی میڈیا پر اس وقت مکمل سنسرشپ ہے، میں نے اخبار دیکھی ہے، ان میں میرا کوئی بیان یا میرا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں چھپتا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کر لیا ہے، یہ جو مرضی کر لے، اب ناانصافیہ اور ظلم کرے، اب ان کی کوئی نہیں پہنچے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کو ہرانے کے لیے قاضی پائیدیسا اور چیف الیکشن کمشنر ہے ان کے ساتھ مل کر مینڈیٹ چوری کی، ان کی مدد کی اور ان کی جو پاکستان کی عوام کی مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا، ان کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ سارے قانون سازی اور غیر آئینی پارلیمنٹ، غیر قانونی صدر، غیر آئینی وزیر اعظم اور فارم 45 کے پیداوار نظام کو استعمال کر کے آئینی ترمیم کروائی گئی ہے۔ اس قانون سازی کا مقصد صرف پاکستان کے عوام کے حقوق کو سلب کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے زبانی چیئرمین عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ آرمی چیف کی مدتی ملازمت میں توسیع فوج کا اندرونی معاملہ تب ہوتا اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتا۔ موجودہ آرمی چیف اس ناجائزہ حکومت کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ حکومت نے مینڈیٹ پر جو ڈاکہ مارا گیا ہے، ڈاکے کو تحفظ دینے کے لیے آرمی چیف کی مدتی ملازمت میں توسیع کی جا رہی ہے، اسے پارلیمنٹ میں قانون بحث ہونی چاہیے تھی۔ یہ انتہائی اہم معاملہ تھا اور اس پر کوئی قانونی بحث کی بغیر قانون سازی کر دی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اپنی ساری پارٹی بالخصوص قیادت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ احتجاج تحریک کی تیاری کرے۔ احتجاج کی قیادت پاکستان تحریک انصاف کی جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی۔ جو ٹکٹ ہولڈر یا عہدیدار احتجاج میں شرکت نہیں کرے گا اس کو پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی اور نہ ہی ہم اس کو اگلی الیکشن میں ٹکٹ دیں گے۔ میری اپنی قوم کو یہ پیغام ہے کہ اپنی قوم اور حقوق اور آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ سب کو حقیقی آزادی و آزاد عدلیہ کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، ڈنڈے کے زور پر یہ حکومت نہیں چلائی جا سکتی ہے۔ عمران خان صاحب نے مزید یہ بھی کہا کہ پچھلا 16 ماہ سے جیل میں ناحق قید ہوں، انہوں نے مزید کہا کہ اگر آج ہم ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تو پاکستان میں جمہوریت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں غلامی سے بہتر موت ہے۔ یہ مجھے ملٹری کورٹس میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو لے جائے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن ان کی غلامی کبھی قبول نہیں کروں گا۔ میں 2 بہنوں کی بھی جیل میں ڈالا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری 2 بہنوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا ہے اور ایک بہن کا بیٹا 1.5 سال سے ملٹری جیل میں ہے۔ میں خود ہی ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی زبانی چیئرمین ہے عمران خان صاحب سے جو عمران خان صاحب ہے انہیں کل وکلاء اور پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلاء ہے اور جو میڈیا اہلکار ہے ان کے ساتھ گفتگو کی ہے اور ان کی جو گفتگو کی جو سیم الفاظ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اچھا، جو اڈیالہ جیل سے اس وقت خبریں چلائی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب نے جو احکامات جاری کیے ہیں، بہت سخت قسم کے احکامات عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے بہت بڑی وارننگ جاری کر دی ہے، اور ان میں سے یہ وارننگ یہ بھی ہے کہ پارٹی کی قیادت کو ڈسپلن کے حوالے سے سختی سے تائید کر دی ہے
اور پارٹی کو یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ اس مرتبہ جو کل پاکستان تحریک انصاف نے ثوابی کے مقام پر جلسہ کرنا ہے، اور یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کی جب عوام کو دیکھا جائے گا کہ ثوابی میں اگر تعداد بڑھیں گی تو پھر پاکستان تحریک انصاف ڈائریکٹلی اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے اور ڈیالہ جیل کے باہر یا اسلام آباد ڈی چوک میں احتجاجی دھرنا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دیا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے اسی حوالے سے بہت سختی سے تائید کر دی ہے اور اڈیالہ جیل سے یہ پیغام بھیجوا دیا ہے کہ جو بھی لیڈرشپ، جو بھی بندہ اس تحریک میں شامل نہیں ہوگا، جو بھی پیچھے رہ جائے گا، جو بھی پارٹی میں غدار ہے، جو بھی پارٹی کے ساتھ دوغلا پن کر رہی ہے اور اس میں انہوں نے اہم کردار ادا نہیں کیا، اسی دن نہیں نکلے، تو انہوں نے کہا کہ آنے والی جو الیکشن ہے، جو آنے والا ٹینیور ہے، ان میں پارٹی کی طرف سے ان کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا اور ان کو پارٹی سے باضابطہ طور پر نکال دیا جائے گا۔ یہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو احکامات جاری کر دی گئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ویلاگ ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے۔ اگر یہ ویلاگ اچھی لگی ہے تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔